الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ سن 1442 ہجری کا موقع ہے اور مسلم سماج اور معاشرے کو، بلکہ امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی رافضی، سبائی اور مجوسی کوشش جاری اور ساری ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت واحدہ بنایا. امت واحدہ، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے جو کتاب و سنت پر منہج سلف کے مطابق قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کو اتحاد و اتفاق کی کنجی عطا فرمائی تھی اور فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ الحاکم والامام مالک فی الموطا. تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. دیکھا آپ نے، خاندان پرستی اور نسل پرستی اسلام میں نہیں ہے، برہمنواد نہیں ہے، دونما سسٹم نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام ایک ہی ماں باپ کے سنتان ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اس کے باوجود بہت سے لوگ امت مسلمہ کو حسینی اور یزیدی میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ روافض کی پرانی سازش ہے. پہلے یہ علوی اور عثمانی کی تقسیم کیے، ناکام اور نامراد ہوئے. اب یہ حسینی اور یزیدی کی تقسیم کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان روافض اور ان روافض کے دم چھلوں کو ہدایت نصیب فرمائے. کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. افسوس ان لوگوں پر ہے جو لوگ صحابہ کی محبت کے دعوے دار ہیں اور قرآن و سنت کے علم بردار ہونے کے بھی دعوے دار ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اس تقسیم پر راضی ہیں. اس تقسیم پر راضی ہیں. ان سے چند سوالات ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا کاتب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کے مشورہ سے یزید کو اپنا جانشین بنایا؟ نمبر 2، کیا وہ سارے صحابہ یزیدی تھے جنہوں نے جانشینی کا مشورہ دیا؟ نمبر 3، کیا وہ سارے صحابہ یزیدی تھے جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں یزید کی بیعت کی تھی؟ کیا وہ سارے صحابہ یزیدی تھے جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد دوبارہ یزید کی
بیعت خلافت کی؟ کیا وہ سارے صحابہ یزیدی تھے جنہوں نے یزید کی سربراہی میں 51 ہجری کے اندر بحری حملے میں شرکت کی؟ مزید یہ کہ کیا وہ سارے صحابہ یزیدی تھے جنہوں نے یزید کی سربراہی میں 3 سال 51 ہجری میں، 52 ہجری میں اور 53 ہجری میں مسلسل حج کیا تھا اور یزید کے خطبے کو سنا تھا اور یزید کی امامت میں نمازیں ادا کی تھی؟ کیا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یزیدی تھے جنہوں نے یزید کے والد معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر صلہ رحمی اور چند مطالبات کی شرط پر خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے؟ کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یزیدی تھے جنہوں نے مذکورہ 3 سالوں میں یزید کی سربراہی میں حج کیا تھا؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ کیا حسن و حسین کے بھائی علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن علی ابن الحنفیہ یزیدی تھے جنہوں نے یزید پر لگائے گئے بیجا الزامات اور بیجا تہمتوں پر لوگوں کی نکیر کی اور خود جا کر یزید کی صحبت میں 1 مہینے تک رہے اور مدینہ آ کر گواہی دی کہ یزید نماز کا پابند اور فقہ دین کا شیدائی اور نماز کا پابند اور خیر کا طلبگار ہے؟ مزید یہ ہے کہ کیا فاروق اعظم کے فرزند اور نہایت ہی ہونہار بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر یزیدی تھے جنہوں نے اہل مدینہ سے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی بیعت سمجھ کر کی ہے جسے ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یزیدی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہے تھے کہ کوفیوں کے چکر میں مت پڑیں، اپنے والد علی اور بھائی حسین کے ساتھ ان کے سلوک کو یاد کریں؟ انہوں نے سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ کوفیوں کے چکر میں مت پڑیں، اپنے والد علی اور اپنے بھائی حسن کے ساتھ کوفیوں کے جو سلوک اور کوفیوں کا جو رویہ تھا، کوفیوں نے جو علی کے ساتھ کیا اور جو حسن کے ساتھ کیا، اس کو یاد کریں، اس کو یاد کریں۔ یہ عبداللہ بن عباس کی نصیحت تھی۔ کیا وہ سارے صحابہ یزیدی ہیں جو مکہ مکرمہ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روک رہے تھے؟ اور مزید سنیں میرے بھائیوں، ذرا توجہ سے سنیں، اور بذات خود کیا حسین رضی اللہ عنہ یزیدی تھے جو راستے میں کوفی رافضی غداروں کی غداری جان کر بیچ راستے سے کوفہ کا ارادہ ترک کر دیا اور سیدھا شمال کی طرف دمشق کا رخ کر لیا تاکہ یزید کے پاس جا کر اس سے بیعت کر لیں؟ اور صاف لفظوں میں الارشاد للمفید صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ میں امیر المومنین یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا اور جو میرے حق میں مناسب سمجھے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن غداروں نے جب دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہمارے جعلی خطوط جب یزید کو دکھائیں گے تو ہمارا بہت برا ہوگا، اس لیے دمشق کے راستے ہی میں کربلا کے مقام پر، جس کو تف بھی کہا جاتا ہے، دھوکے سے رات میں آپ کے خیمہ میں آگ لگا دیا اور سارے خطوط کو جلا دیا، نشان کو مٹانے کے لیے، جرم کو چھپانے کے لیے۔ مزید سنو میرے بھائیوں، کیا علی ابن حسین زین العابدین یزیدی تھے جنہوں نے کوفہ والوں کی مذمت کی لیکن دمشق جا کر یزید کے خلاف نہ وہاں اور
نہ کہیں کبھی ایک جملہ تک نہیں کہا. دمشق گئے، یزید کے پاس رہے، یزید کے خلاف ایک لفظ تک نہ کہے، اور مدینہ بھی آ گئے اور مدینہ کے دیگر لوگوں نے مخالفت کی یزید کی، لیکن زین العابدین علی، جس کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، انہوں نے یزید کی مخالفت نہ کی اور بیعت کو نہیں توڑا، بیعت کو نہیں توڑا. کیا زینب بنت حسین یہ یزیدیہ تھیں جنہوں نے کوفہ والوں کو خوب پھٹکارا، لیکن یزید کو کبھی کچھ نہیں کہا بلکہ اس کے انعام اور اکرام کو باعزت قبول کر لیا. میرے بھائیو سنو، اگر یہ سارے صحابہ کرام اور اہل بیت یزیدی تھے، اور یقیناً تھے، تو ہم بھی یزیدی ہیں. یہ نوٹ کر لو میرے بھائیو، نوٹ کر لو. یزیدی اور حسینی کی تقسیم رافضی مجوسیوں کی نے اپنی سیاسی روٹی سینکنے اور صحابہ کو دو دھڑوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا کام کرنے کے لیے یہ انجام دیا ہے. ورنہ جو حقیقت میں یزیدی ہیں وہی حسینی ہیں، اور جو خود کو حسینی کہہ کر دوسروں کو یزیدی کہتے ہیں وہ دراصل مجوسی، سبائی، رافضی ہیں، اور امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، امت میں بھید بھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں، امت میں دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور انگریز کا رویہ اپنانا چاہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ سبائی، مجوسی، رافضی یہی چاہتے ہیں. سنیوں، تم اگر بیدار رہے جیسے تمہارے آبا و اجداد بیدار تھے، تو شیعوں کا، روافض کا، سبائی کا، مجوسی کا ایک بھی حیلہ کارگر نہیں ہوا. اسی طرح سے تم بھی بیدار ہو جاؤ، کتاب و سنت پر قائم ہو جاؤ. یہ تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ تمہیں اور بھی زیادہ عزت ملے گی، قوت ملے گی. جیسے بنو امیہ کو قوت، سطوت اور سلطنت ملی، جس طرح سے صلاح الدین ایوبی کو ان شیعوں کی سرکوبی کا موقع ملا اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کا موقع ملا، اسی طرح سے تمہیں بھی کتاب و سنت پر قائم رہنے کی صورت میں بیت المقدس آزاد کرانے کا موقع ملے گا. اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا. مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ، تقسیم کرنے والے کو پہچانو. یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں جو امت میں درار پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجوسیوں کی سازشوں کو ناکام کر دے، سبائی اور روافض کی سازشوں کو اللہ رب العالمین ناکام کر دے، اور امت مسلمہ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دے.